بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور حالات ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں تو اسی طریقے سے امپورٹڈ سرکار جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے، اور اب اوچھے ہتھ کنڈے کہنا چاہیے، ویسے الفاظ تو نہیں استعمال کریں لیکن اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اور زچ ہو جاتا ہے انسان ذہنی طور پہ۔ اب وہ بہت ہی سلسلہ شروع ہوا تھا بڑے بڑے مقدمات درج کرنے سے، بغاوت کے مقدمات ہو گئے، غداری کے ہو گئے، دہشت گردی کے ہو گئے، توہین مذہب کے ہو گئے، توہین منشی کے ہو گئے، تمام مقدمات درج ہو گئے ہیں۔ اب توہین بلاول کا بھی ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے، اب رہنماؤں کی توہین کے بھی مقدمات درج ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ یہاں تک، اور اس کے بعد بات یہی نہیں رکی بلکہ بات اس سے بھی کہیں آگے چلی گئی ہے، اور وہ ہے کہ اب تالے توڑے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ لاجز کے تالے توڑے گئے ہیں، جہاں پہ ارکان پارلیمان جو ہیں وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں، اور اراکین پارلیمنٹ کو، قومی اسمبلی کے ارکان کو، سینٹ کے ارکان کو وہاں پہ لاج یعنی کہ ایک منی گھر جو ہے وہ الاٹ ہوتا ہے۔ کچھ کمرے بھی ہیں، کچھ پورے کے پورے لاجز بھی ہیں، وہ الاٹ کیے جاتے ہیں۔ سادہ زبان میں آپ اپارٹمنٹ کہہ لیں، فلیٹ کہہ لیں، تو طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ارکان کو الاٹ کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب نئے ارکان آ جاتے ہیں ان سے کوئی 2 مہینے پہلے وہ خالی کروا لیے جاتے ہیں، نئے ارکان کے آنے سے پہلے خالی کروا لیے جاتے ہیں، اور تب تک ان کو کوئی تکلیف نہیں دی جاتی۔ 90 ڈیز کا مارجن ہوتا ہے، کیونکہ 90 دن بالعموم ہوتے ہیں الیکشن ہونے میں، اسی لیے 90 دن کا مارجن رکھا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ بہت زیادہ وہ ہیں جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں، ہماری مراسلہ سرکار جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کے لوگوں کو توڑا جائے اور زچ کیا جائے۔ تمام مقدمات درج کر کے ہو کے جیلوں میں ڈال کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحافیوں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، ہر طرح سے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اب آخری جو جھنجھلاہٹ کا شکار وہی یہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو ارکان پارلیمنٹ کے استعفے ہی منظور کیے جا رہے تھے۔ جب عمران خان صاحب نے کہا میں واپس آ رہا ہوں تو انہوں نے فوراً استعفے 3 دن کے اندر اندر تمام استعفے منظور کر لیے، اور استعفے منظور کر کے اب ارکان پارلیمان سے پارلیمنٹ لاجز خالی کروائے جا رہے ہیں۔ ان کو نوٹس بھیجا گیا، حالانکہ ایکس ایم این اے بھی الاؤ ہے کہ وہاں پہ وہ رہ سکتا ہے۔ ایک اور قانون بھی ہے کہ کوئی بھی شہری جو ہے، ایون گورنمنٹ سرونٹ جو ہیں، وہ بھی اگر لاج خالی ہے تو جو ایک اسٹینڈرڈ رینٹ ہے وہ دے کے وہ الاٹ کروا سکتا ہے۔ تو وہاں پہ رہ رہے تھے بہرحال۔ تو ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد اب لسٹ بنی ہے کہ جو زیادہ بھڑک رہے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا بھڑک رہے ہیں، تو وہ جو زیادہ ارکان بھڑکتے تھے ان کے لاجز توڑ دیے گئے، تالے توڑ کے ان کا سامان باہر نکالا گیا، اور اس کے بعد جو قبضہ کر لیا گیا اس میں فروخ حبیب صاحب سر فہرست آئے ہیں، کیونکہ ان پہ مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا۔ وہ ہائی کورٹ نے ان کو بیل دے دی، عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر لی، گرفتاری سے وہ بچ گئے، لیکن ابھی تک وہ ہیں، ان پہ نشان لگا ہوا ہے کہ ان کو اٹھانا ہے، گرفتار کیا جانا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور حالانکہ یہ اپنی ہی بے توقیری کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ اپنی ہی بے توقیری کرتے ہیں۔ اور ارکان پارلیمان، اس کے کسٹوڈین جو ہیں وہ اسپیکر قومی اسمبلی ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے یہ انڈر ہوتے ہیں۔ اب اسپیکر قومی اسمبلی ہی خطوط لکھ رہے ہیں کہ خالی کروائیں، مجسٹریٹ کو بھیجا جا رہا ہے، پولیس کو بھیجا جا رہا ہے، تو یہ سارا دن مناظر ہوتے رہے اور تالے توڑے جاتے رہے۔ تو اس کا صرف بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو بولتے ہیں لوگ، جو عمران خان کی آواز کو، پاکستان تحریک انصاف کو، اور بہت اچھے طریقے سے ان کی آواز آگے پہنچاتے ہیں، اور حکومت کے کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں، اپنا بیانیہ دیتے ہیں، مخالف بیانیہ دیتے ہیں، جو وہ باتیں کرتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ اب تک جتنے بھی لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے، جیل بھیجا گیا ہے اور بے توقیر کیا گیا ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو بولنے والے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل، اعظم سواتی صاحب، اور شیریں مزاری، اور اس کے بعد ابھی تازہ ترین فواد چودھری صاحب، شیخ رشید صاحب، فروخ حبیب صاحب، اور اب شیخ رشید صاحب پہ بھی ان کو پولیس نے ریمانڈ لیا ہوا ہے۔ آج ان کو پیش کرنا ہے دوبارہ عدالت میں، کیونکہ ریمانڈ ختم ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ انہوں نے رہا ہو ہی جانا تھا، ضمانت ہو جانی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے ان کو روکنے کا۔ ایف آئی آر انتہائی پھسپھسی ایف آئی آر ہے، تو اس میں اب ان کے لیے ایک مری میں مقدمہ درج کر لیا گیا، ایک کراچی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ ان کو باہر نہیں آنے دینا، بلکہ ان کو مزید رگڑا لگانا ہے، اور اسلحہ اور شراب پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ ساری کی ساری کہانی ہے۔ یہ ساری سچویشن اس وقت ہوتی ہے جب انسان جھنجھلاہٹ کا شکار ہو، اور جب حکومت کے ہاتھ میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو۔ اب 14 جماعتی اتحاد ہے، پھر اس کے علاوہ
ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ تو ہے اس وقت ان کی پرائورٹی، گورنمنٹ کی پرائورٹی یہ ہے کہ ان کو اٹھائیں اور گرفتار کریں اور پکڑیں، جبکہ میں آئی ایم ایف کی ایک تو شرائط آپ کو بتا دوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن آئی ایم ایف کی مذاکرات سے پہلے جو مہنگائی کی شرح ہے، پہلے وہ ایک چھوٹا سا چارٹ آپ کو دیتا ہوں، وہ پڑھیں، سناتا ہوں بلکہ اس کو دیکھیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط طے کی جا رہی ہیں، آنے والے 4-6 ہفتوں میں پاکستان میں مہنگائی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے جو میرے ناظرین ہیں، آپ لوگ سب سنتے ہیں، تو اپنا ابھی سے بندوبست کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ 35% مہنگائی تو اس وقت ہے، 35%، 35%، یعنی جو 100 روپے کی چیز تھی وہ 135 روپے کی ہو چکی ہے آلریڈی، اور جو 1000 روپے کی چیز تھی وہ 1350 روپے کی ہو چکی ہے آلریڈی۔ تو اس لیے اب اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ گورنمنٹ کے اعداد و شمار ہیں، ہمارے نہیں ہیں، 35% مہنگائی بڑھی ہے اور 32 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ایک ہفتے کے دوران، کیونکہ ڈیلی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ایل پی جی کا گھر کا جو سلنڈر ہے، گھریلو سلنڈر، وہ 508 روپے فی سلنڈر مہنگا ہوا ہے، 508 روپے ایک سلنڈر میں اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ لہسن 65 روپیہ، یہ میں پیسے نہیں آگے بتا رہا، حالانکہ 66 روپے، لہسن 65-66 روپیہ ہو گیا، دال چنا 17 روپے، برائلر مرغی 17 روپے کلو مہنگی ہو گئی، دال ماش اسی طریقے سے 16 روپے کلو مہنگی ہو گئی ہے، تمام دالیں مہنگی ہو چکی ہیں، چاول مہنگا ہو گیا ہے، دالیں کم و بیش ساری، چینی، دودھ، چاول، گھی، ہر چیز، گھی کا ڈبہ جو ہے 15 روپے فی کلو مہنگا ہوا ہے، گھی جو ہے، اور یہ ساری ہیں، دہی، ٹماٹر، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ اور یہ ابھی اس نے اب یہ جو شرائط طے کی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ 35%، اور 6 ہفتے کے بعد، 4 ہفتے کے بعد جو مہنگائی کی صورتحال ہوگی، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تمام چیزیں جی انہوں نے ایگری کر لی ہیں، تمام کی تمام جو آئی ایم ایف نے کہی تھی، اور اس کے اکارڈنگلی فیول جو ہے اس میں پیٹرولیم پہ مزید ٹیکس عائد کرنے کی انہوں نے کہا جی فوراً ٹیکس عائد کیا جائے، وہ ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے، اور جو 1000 ارب کا جو شارٹ فال ہے، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ پورے کریں، ہمیں بتائیں کہ کیسے کیسے پورے کریں گے، اس کا انہوں نے طریقہ بتا دیا ہے، اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، یعنی کوئی بھی چیز آپ سبسڈیز کو کہتے ہیں ختم کر دیں، یہ سب کچھ ختم کیا جا رہا ہے، اور اکارڈنگلی سرکاری ملازمین، وہ تو اچھا ہوا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں گریڈ 17 سے 22 تک، انہوں نے کہا جی اندرون ملک اور بیرون ملک ان کے اثاثے، ان کے اور ان کی فیملیز کے اثاثے کہاں پہ ہیں، کتنے ہیں، وہ بتائے جائیں۔ اب یہ آئی ایم ایف کی یہ شرط ہے کہ تمام جو ہے بے نامی جائیدادوں کی مکمل روک تھام کرنے کے لیے یہ سارے اثاثے آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ پاکستان کو خود کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جو امینڈمنٹ کی گئی نیب ترامیم میں، وہ ذرا دیکھیں کہ نیب یہ آئی ایم ایف یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس معلومات ہیں، کیونکہ ہمارے جو پاکستانی ہیں تگڑے پاکستانی، وہ خواہ گورنمنٹ سرونٹس ہیں، خواہ وہ سول ملٹری ریٹائرڈ ہیں، خواہ وہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں، وہ سب کے سب ان کی پراپرٹیز باہر بہت زیادہ ہیں اور وہ باہر شفٹ ہوتے ہیں۔ طریقہ کار ان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنا کسی ایک فیملی ممبر کو یہ نیشنلٹی دلواتے ہیں باہر کی، وہ ایجوکیشن کے لیے گئے ہیں تو اگر ان کی مسز ہیں تو ان کو نیشنلٹی دلواتے ہیں، خود وہاں پہ جاب کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں وہاں پہ منتقل ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر سے وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں اور ادھر سے ایک نئی امپائر جو بیرون ملک ہے وہ تیار ہوتی ہے۔ یہ اوورسیز پاکستانیز، جب یہ عمران خان صاحب نے سلسلہ شروع کیا تھا، ایسٹس ریکوری یونٹ بنایا تھا، تو اس میں ایک قانون بننا تھا اور وہ قانون نہیں بن سکا تھا۔ قانون یہ تھا کہ جو نشاندہی کرے گا بیرون ملک جائیدادوں کی، اس کو ایک پرسنٹیج حصہ ملے گا، 10%، 20%۔ اگر کوئی فرض کریں 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی باہر بتاتا ہے یا 1 کروڑ ڈالر کی بتاتا ہے، تو اس کو باہر 10 لاکھ ڈالر اس کو ملنے تھے اس بتانے کے، یعنی کہ 10% اس کو ملنا تھا، لیکن اس قانون کو قانون نہیں بننے دیا گیا، وہ وہیں پہ فائلوں میں دبا رہا۔ پھر جو نیب ترامیم کی گئی ہیں، نیب ترامیم میں بھی ایک کام کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ صرف جو سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ صرف ریسپانسیبل ہے، جو اس کی اپنے نام کتنی پراپرٹی ہے، اس کے فیملی کے کتنی پراپرٹیز ہے، اس کے رشتہ داروں کے نام، اس کے بچوں کے نام، اس کی بیوی کے نام، اس کے بھائیوں کے نام، وہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، وہ سارا ویو آف کر دیا گیا، اس کا اب اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یعنی بے نامی جائیدادیں اسی طرح بنتی تھیں،
اب بے نامی جائیدادوں کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، وہ نیب ترامیم میں یا NRO 2 جو ہے اس کا حصہ تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں، آپ ہمیں بتائیں، اور یہ ان کی شرط مان لی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی شرط جو ہے، اور یہ سارا ڈیٹا جو ہے، جو جائیدادوں کے اثاثوں کی تفصیلات ہیں، یہ شیئر کی جائیں گی اور اس پہ کوئی قدغن نہیں ہوگی، یہ IMF کی بات مان لی گئی ہے۔ باقی ٹیکسز بے شمار عائد کیے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے آپ بھی تیار رہیں کہ آپ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ بہرحال اس کی دوسری جانب پشاور میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے، سول ملٹری لیڈرشپ وہاں پہ گئی، اپیکس کمیٹی تھی، چیف آف آرمی اسٹاف بھی گئے جناب منیر صاحب، اور وہاں پہ اجلاس کی صدارت کی۔ پشاور میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو دھماکہ ہوا خوفناک قسم کا، اس کے بعد کی صورتحال کہ کس طریقے سے صورتحال کو قابو کیا جائے۔ خیبر پختونخوا جو پولیس ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس کا مورائل ڈاؤن ہے، اور انہوں نے احتجاج بھی کیا، اور پھر آج چیف آف آرمی اسٹاف گئے ہیں، ان کو ذرا حوصلہ دیا، ہمت دی، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں اظہار یکجہتی کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ تھی، انہوں نے اظہار یکجہتی منایا، خاص طور پہ خیبر پختونخوا پولیس کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور آگے آگے چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ انتخابات سے فرار چاہتی ہے ہماری مراسلہ سرکار، ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، پنجاب سے بھی راہ فرار، خیبر پختونخوا سے بھی راہ فرار، لیکن چیزیں جو ہیں ان کی کنٹرول سے آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہیں، اور اس سے بچنا محال ہو رہا ہے، اور عمران ریاض صاحب بھی رہا ہو چکے ہیں۔ تو یہ ساری جو جھنجھلاہٹ ہے، وہ جھنجھلاہٹ صرف ایک ہی پوائنٹ پہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم حکومتی طاقت، ریاستی مشینری استعمال کریں، اور قوانین کا استعمال کریں، کالے قوانین کا، اور اپوزیشن کو دبا لیں، ان کو جیلوں میں ڈال دیں، اور جب ان کا زور ٹوٹے، یا تو جب الیکشن کمپین چلے یہ جیلوں میں ہوں، اور ہمیں مل جائے جی خالی میدان، اور ہم الیکشن کمپین کیے بغیر ہم جیت جائیں۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر روز کوئی نہ کوئی سرپرائز دے دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک اور سرپرائز دے دیا ہے، اور وہ ہے کہ ضمنی انتخابات جو ہو رہے ہیں، اب اس میں عمران خان صاحب حصہ نہیں لیں گے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیسے عام الیکشن ہوتا ہے اس میں اب اتریں گے میدان میں، اور سیٹیں جیت کے واپس آئیں گے۔ اور یہ حفظ مقدم کے طور پہ ایک اسٹریٹجی پیرالل کی جا رہی ہے تیار، ضمنی الیکشن بھرپور حصہ لیا جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اب پاکستان پیپلز پارٹی، PDM، مولانا فضل الرحمان صاحب، جو آپس کی جماعتیں ہیں 13-14 جماعتیں، اب وہ آپس میں ٹکرائیں گی، کیونکہ عمران خان صاحب اب الیکشن کو جنرلی لڑ رہے ہیں کہ اگر ہم جیت کے آتے ہیں واپس قومی اسمبلی میں آئیں گے، اور آ کے بتائیں گے ان کو کہ جناب ہم موجود ہیں، تو آئیں ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ جو یہ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں نا قومی اسمبلی کے الیکشن کو، پنجاب اسمبلی کے، خیبر پختونخوا کے، تو یہ اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا نیا سرپرائز، اس کے لیے اب حکمراں اتحاد جو ہے آپس میں بیٹھا ہے سر جوڑ کے کہ کیا کیا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔